اب بات کریں گے ہم حسن اخلاق میں بیسک ایتھیکل ویلیوز کے حوالے سے. بنیادی اخلاقی اقدار جو ہیں اس پر بات ہوتی ہے، اس پر لیکچرز ہوتے ہیں، اس پر بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہنے والے کہتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، لیکن وہ ہیں کیا؟ کون کون سی بیسک ایتھیکل ویلیوز ہیں، بنیادی اخلاقی اقدار ہیں؟ علامہ حافظ اویس صاحب کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم نے جتنے بھی اخلاق بیان فرمائے ہیں وہ سب کے سب بنیادی ہیں، اہم ہیں اور ضروری ہیں، اور قرآن کریم نے انہیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. بلکہ قرآن کریم نے کہا کہ قد تبین الرشد من الغی، ہم نے غی سے رشد کو علیحدہ کر دیا ہے. جتنی بد اخلاقیاں تھیں ان کو الگ کر کے بتایا، اور جتنے اچھے اخلاق تھے ہم نے ان کو الگ کر کے بیان فرمایا. اب آپ دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ قرآن کریم سچ کی بات کرتا ہے تو جگہ جگہ سچ کی بات کرتا ہے، حتیٰ کہ قرآن کو یہ بنیادی صفت اتنی پسند ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو سچا ہے تم اس کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین. حضور فرمایا کرتے تھے کہ الصدق ینجی، کہ صدق نجات دیتا ہے والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے. اسی طرح صبر کی قرآن کریم نے بات کی ہے تو مختلف حوالوں سے جگہ جگہ بات کی ہے. فرمایا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کے لیے بس صبر ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، معاف کرنے پر قرآن کریم نے بات کی ہے، بنیادی صفت ہے. تو جگہ جگہ حضور علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ جملے پسند تھے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. فتح مکہ کے موقع پر وہی فرمایا. قرآن کہتا ہے کہ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. برائی کا بدلہ تو برائی ہی ہے، مگر جتنی برائی کی گئی اتنا ہی اس بدلہ دیا، مگر جس نے معاف کر دیا اور جس نے صلح کر لی تو اس کا اجر اللہ پر ہے. قرآن بتاتا ہے بنیادی صفات میں کہ اگر کوئی برائی آپ کے سامنے آئے تو اس کو برائی سے مٹانے کی کوشش نہ کرو. صفت کیا بیان کی؟ یدرؤون بالسیئۃ یدرؤون السیئۃ بالحسنہ، کہ وہ برائی کو ختم کرتے ہیں اچھائی کے ذریعے. یعنی ان کا جو آگے سے ریئیکٹ ہوتا ہے وہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ برائی خود بخود ختم ہوتی چلی جاتی. کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ نیکی کریں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے آپس میں جو محبت کو پھیلانے کے لیے اسلام نے ہمیں بنیادی صفت دی وہ سلام ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو اس کا اسی انداز میں جواب دو اور اس سے بہتر انداز میں جواب دو. افشوا السلام بینکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو جو ہے وہ اپنے درمیان تم پھیلاؤ، سلام کو تم اپنے درمیان عام کرو. اچھا، اسی طرح جو صلہ رحمی ہے، قرآن کریم اس کو قطع رحمی یا صلہ رحمی سے تعبیر کرتا ہے اور فرمایا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ آپ اس چیز کو جوڑیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی رشتہ یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اور توڑنا، فرمایا جو توڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان پر لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے جہنم ہے. تو یہ اللہ پاک نے رشتوں کو جوڑنے کی جو اہمیت ہے ایک بنیادی انسان کے، ظاہر ہے کہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، کسی سے میل جول وہ پسند کرے گا، لوگوں کے حقوق وہ ادا کرے گا، تبھی جا کر یہ صلہ رحمی پیدا ہوگی. حق مارے گا یا اس کا جو ہے وہ ناجائز رویہ رکھے گا تو ظاہر قطع رحمی ہو جائے گی. تو یہ بنیادی صفات ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی. ان ساری صفات پر ایک بنیادی صفت اخلاق سے بھی اس کو جوڑ دیں، اللہ نے جو بیان کی وہ خوف خدا ہے. اتقوا اللہ، خشیت الہی، یخافون ربہم انی اخاف اللہ رب العالمین. اس بنیادی صفت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے ہی اخلاق سدھر جاتے ہیں، انسان کے سارے ہی اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، انسان کے سارے ہی رویے اچھے ہو جاتے ہیں. تو فی زمانہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کریم سے ان اخلاقیات کو تلاش کر کے اپنی زندگی میں شامل کریں. حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں تو ایک ایک لمحے میں ہم رکیں. آپ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام ہمیشہ مسکراتے تھے، تو ہماری مسکراہٹیں کیوں غائب ہو گئی؟ یہ اخلاق جو ہے نا، یہ
फीके फूल में खुशबू पैदा कर देता है, क्या बात है। फीकी तस्वीर में रंग भर रंग देता भर है। देता है। मेरे नबी मुस्कुराते थे, चारों तरफ बहार आ जाती थी। हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से जब मिलते थे ना, यूं नहीं मिलते थे कि वो उधर खड़ा है उसको बस हाथ दे दिया और रुख उधर है, नहीं, उसको रुख भी देते थे, सलाम भी तवज्जो करते थे, फरमाते तो पूरी तवज्जो से क्या मिलते बात। थे। अच्छा, सामने इस वाले इंटेंशन से जो है अल्लामा साहब सामने वाले पर बड़े अच्छे बड़े असरात अच्छे होते थे, मुझे असरात पूरी तवज्जो दी। बड़े अच्छे असरात। ये बहुत अच्छी आप बात, अपनी बुनियादी बात मजलिस में लोगों को जगह देते थे, कहते थे कि अपनी मजलिस को फैलाओ, आने वाले को ये महसूस ना हो मैं गैर अहम हूं, पीछे बैठा वाह, हूं, नहीं, अपनी मजलिस फैलाओ, हर एक को अपने दामन में लो। हुजूर इस्लाम में आजिजी थी। आप कभी चल रहे होते थे ना, अल्लाह। अपने साहबा से कहते थे तुम मेरे आगे चलो, हाय। या रसूलल्लाह आप आगे चले, कहा मैं अलग नहीं होना चाहता, मैं अल्लाह, मुमताज नहीं अल्लाह, नजर आना अल्लाह, चाहता। अल्लाह। अच्छा, कहीं हुजूर बैठे होते थे ना, तो अपने सहाबा को कहते थे मेरे साथ ऐसे मिलके बैठो मैं नुमाया ना लगूं। हाय हाय हाय। यानी आका हैं, गुलामों में घुल मिल। कायनात अच्छा के सरदार हाँ, अल्लाह। कहीं अगर काम कोई किया जा रहा है कि कोई पत्थर उठा के ला रहा है, हुजूर लकड़ियां उठा हुजूर के के ला रहे हैं। वो कहने लगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने फरमाया कि जन्नत की सिर्फ तुम्हें जरूरत है, अल्लाह। नेकियों की सिर्फ तुम्हें जरूरत है, अखलाक की सिर्फ तुम्हें जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। क्या अखलाक तालीम थे, उम्मत के लिए क्या क्या क्या- तालीम उम्मत के लिए बेशक, है ये। बेशक, हुजूर बेशक। तो जाहिर है कि उनकी मगफिरत कर दी गई, वो मासूम अनिल खता हैं, लेकिन उन्होंने इतनी बारीकी से हमें अखलाक दिए हैं कि किसी भी लम्हे पे आप देखें कि एक रास्ते में कुत्ता है, कोई जानवर है, आपने कभी उसको तकलीफ नहीं दी। बेशक, बेशक। आपने जानवर आपके पास शिकायत लेकर शिकायतें आते लेकर थे। यानी जिस नबी ने जानवरों पर रहम किया है, हाय हाय। जो मोमिनों पे वबिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, रहीम, बेशक। उस नबी का उम्मती अगर अपने दोस्त पे, अपने मुसलमान मुआशरे भाई वालों पे अगर जुल्म कर रहा है, हाय, मुसलमान भाई पे कितनी जुल्म कर रहा बदबख्ती है है, ये। वो कैसे अपने नबी को मुंह दिखाएगा बेशक, यार? बड़ी वो अच्छी बात कैसे अपने नबी के सामने जाएगा जिस नबी ने कभी जानवर को तकलीफ नहीं दी? बेशक, बेशक। तो इसलिए जो है वो बड़ा जरूरी है, कुरान हदीस और सीरत से ये बुनियादी चीजें ढूंढें, अपने घर में इनको आम करें, अपनी जात पे हम सब आम करें। बहुत अच्छी आपने बुनियादी बात इरशाद फरमाई कि